إن الله وملائكته دسویں پارے کے ساتھ 11واں پارہ کا خلاصہ بھی آج ہی پیش کر دیتے ہیں تاکہ ایک مضمون کا تسلسل جاری رہے۔ اور مزید یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا جو قرآن سنانے کی ترتیب ہے وہ اس طریقے سے کہ آج ان کا 11واں پارہ بن رہا ہے تو تاکہ وہ زیادہ مستفید ہو سکے۔ ناظرین، 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ کچھ منافقین کا بھی تذکرہ تھا، جنہوں نے مالی وسائل اور سواریوں کے باوجود جو ہے استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں جو ہے وہ شرکت نہیں کی تھی۔ تو انہی منافقین کا تذکرہ جاری ہے۔ 11ویں پارے کی جو ابتدا ہے اس میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غزوہ تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں یہ اطلاع دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق جو ہے وہ آپ کے سامنے مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ تو یہ جھوٹے بہانے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیش کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ منافقوں نے قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان باتوں کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، لیکن مروت اور شرافت کی بنیاد پر جو ہے آپ نے حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور ان منافقین کو جھوٹا نہیں قرار دیا۔ جبکہ منافقین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور پھر درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کو فروغ دینے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد زرار جو ہے وہ ایک الگ سی مسجد جو برائے نام مسجد تھی، حقیقت میں وہ سازشوں کا اڈا تھا، تو وہ تعمیر کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست بھی کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے اور کھڑا ہونے سے منع فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ جبکہ اس کے بالمقابل مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء اور منافقت کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں جو ہے وہ جنت کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر چکے ہیں۔ اور ان لوگوں کی اور ان اہل ایمان کی جو ہے 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہے جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ صفات یہ ہے کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کو اور احکام کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے تو ان میں اکثر تو منافقین تھے، لیکن 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کوئی شک نہیں تھا، جن کے نام ہے حضرت کعب بن مالک اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان تینوں نے کوئی اپنے لیے عذر نہیں تراشا، بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں جو ہے وہ ہماری اپنی غلطی اور سستی اور کاہلی تھی، اور کوئی اور حقیقی اور جینوین کوئی عذر نہیں تھا۔ تو ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا اور 50 دن تک جو ہے ان سے بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر انہیں جو ہے وہ سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا، اور یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری کا سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ تو دیکھیں ناظرین، منافقین نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بری کر دیا اور
فوری سزا سے بچ گئے اور پردہ بھی ان کے اوپر پڑا رہا بظاہر، اور ان مخلص مسلمانوں نے اپنے لیے کوئی جھوٹے آزار نہیں تراشے اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اور ان پر سزا بھی لاگو ہوئی، لیکن یہ سب کچھ دنیا کی حد تک اور عارضی سزائیں تھی، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ قرآن کے ذریعے اور وحی کے ذریعے ان کو بشارتیں ملی اور ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کیا گیا۔ تو یہی فرق ہوتا ہے ایک منافقانہ کردار میں اور ایک سچائی کے اظہار میں، کہ سچائی میں آپ کو کچھ تکلیفیں بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، آخری نتیجہ اور درست نتیجہ وہ آپ ہی کو ملے گا، تقویدار ہی کو ملے گا۔ پھر جب ان حضرات کے توبہ کی قبولیت کا ذکر ہوا ہے تو آیت نمبر 117 118 میں تو پھر آگے اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور علانیہ تقوی کو جو ہے لازم پکڑ رکھے، یعنی تقوی اختیار کر کے ظاہری طور پر بھی اپنے اوپر تقوی کا رنگ چڑھائے اور باطنی جو حقیقی تقوی ہے وہ بھی اختیار کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل نفاق سے اور منافقوں سے دور رہے اور صرف سچے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کریں۔ تیسری ہدایت اور اہم بات جس کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی ہو یا کشادگی ہو، ہر حال میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں، اور رسول سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اور یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی گئی تو اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ پھر ناظرین آگے جو ہے آیت نمبر 122 میں جہاد کی اہمیت اور فضیلت کے باوجود یہ حکم دیا گیا ہے کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہ کر دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی تعلیم اور دین کی گہرائی یا سمجھنا یہ بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کو جیسے کہ جہاد کی ضرورت ہے تو مربی، معلم، قاضی، حاکم اور منتظم کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے علم کی فضیلت اس موقع پر بھی بتائی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جہاد کی وجہ سے یہ شعبہ کمزور ہو جائے، کیونکہ علم بذات خود جو ہے یہ اسلام کے غلبہ کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اسلام کی جو حقیقت ہے معاشرے میں وہ اس علم کے ذریعے ہی اشکارا ہو جاتا ہے، اور اس کا نفاذ جو حقیقی معنی میں ہے اس کے پیچھے اگر علم کی طاقت نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ سورۃ توبہ کے جو آخری آیات ہے اس میں پھر دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے جو بہت ہی بد نصیب ہے، ان کو قرآن سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی وجہ سے ان کی نجاست میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایسے زبردست طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی رؤوف اور رحیم، کہ بے حد شفیق اور بے حد مہربان۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ رؤوف یعنی بے حد شفیق اور رحیم یعنی بے حد مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام جو ہے آپ کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے۔ تو اس میں اعلیٰ کریمانہ اخلاق، نبوی اخلاق کا تذکرہ ہے، جس کی ایک جھلک اس صورت میں یہ دکھائی گئی ہے کہ منافقین کی حقیقت ظاہر ہوتے ہوئے بھی ان کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، اور حضور نے ان کے اوپر پردہ ہی ڈالے رکھا۔ آگے ناظرین سورہ یونس شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہے۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور خاص کر قرآن کریم کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ صورت کی ابتدا وہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت اور آپ کا رسول ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔
تو اس امت کے لیے یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت اور اس کے معبود ہونے پر گواہ ہے۔ پھر یہ جو نظام قرآن نے پیش کیا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں، تو اس میں غور و فکر کے بعد پھر انسانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہے۔ ایک تکذیب کرنے والے ہیں اور دوسرے تصدیق کرنے والے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ آگ ہے، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہے۔ تو یہ دو فریق آتے رہیں گے اور ان کے یہ انجام بھی بالکل واضح ہے۔ اب جو تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت اور تیزی اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ تغیر پذیری رکھی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے بھی عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس تکذیب کی وجہ اس خصلت کا غلبہ بھی ہے کہ کبھی یہ منفی پوائنٹ اور یہ خصلت اور یہ صفت اور یہ جو باطنی چیز ہے، یہ اگر کسی انسان پر غالب ہو تو یہ تکذیب کی طرف اور جھٹلانے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر ان جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کا مذاق اور رسول کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں رکتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر اور مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ یا تو آپ دوسرا کوئی قرآن لائے یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر کے آپ ہمیں دے دیں۔ تو حضور کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ مجھے جو ہے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، میں وحی کے اتباع کا پابند ہوں۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام جو ہے میں نے خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے؟ میں نے تو تمہارے اندر جو ہے وہ 40 سال زندگی کے گزارے ہیں، اور ان 40 سال میں کبھی بھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، نہ ہی کسی استاد سے پڑھتے ہوئے اور علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر میں نے نہ کسی سے پڑھا ہے اور نہ آپ نے مجھے جھوٹ پر کبھی پایا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اچانک جو ہے مسلسل ہی جھوٹ بولنا شروع کر دوں، اور وہ جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مسلسل ایک ایسا معجزانہ کلام بغیر کسی استاد کے اور تربیت کے آپ کے سامنے پیش کروں جس سے تم سب لوگ عاجز ہوں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں کبھی بھی اس قرآن کے حوالے سے جھوٹا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اور کسی حوالے سے میرا جھوٹ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماضی کی صفائی تھی اور سچائی تھی، یہ ایک ایسی مضبوط دلیل تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کو محض اس وجہ سے جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے، اور کفار کو بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس صفت سے انکار کرتے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے جس میں ابو سفیان جو ہے وہ ہرقل کے سامنے جب پیش ہوئے، تو جب ہرقل نے سوال کیا کہ کیا نبوت کے دعوے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو ابو سفیان نے جو اس وقت کافر اور مشرک تھے، اس کے باوجود جو ہے اس سوال کا جواب نفی میں دیا کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر ہرقل نے بہت ہی ایک عاقلانہ بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہے انہوں نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی ہے، اور 40 سال بعد یکایک ایک عظیم کتاب لے کر آئے ہیں جو ہر قسم کی چیز پر مشتمل ہے، خواہ وہ اصولی باتیں ہو، خواہ وہ احکام ہو، خواہ وہ فلسفے کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، اور ماضی کی تاریخی واقعات ہو، خواہ وہ فصاحت اور بلاغت ہو۔ کوئی بھی چیز جس میں جو ہے کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو یہ کتاب ان سب چیزوں میں کامل مکمل ہے۔ تو بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ یہ ہونا بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے قرآن کی صداقت کے حوالے سے کفار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ
کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی جو ہے کوئی صورت بنا کر دکھاؤ، اور اس مقصد کے لیے عرب اور عجم میں جس سے بھی آپ مدد لینا چاہتے ہو تو آپ لے سکتے ہو۔ پھر آگے جو ہے توحید کے دلائل اور بعث بعد الموت کا یقینی ہونا اور قرآن کی صداقت کے حوالے سے مشرکین کے دلائل اور ان کے جو زعم تھے ان کی تردید یہ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، جس میں پہلا قصہ اور واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانے تبلیغ جو ہے وہ تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھا، لیکن ان کے متبعین کم تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا بھی مقابلہ کیا۔ اور تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس کا ذکر جو ہے وہ صراحتاً 4 جگہ آیا ہے نام کے ساتھ، اور 2 جگہ پھر ان کو مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ تھی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر اپنی جو جگہ تھی نینوا وہ جگہ چھوڑ کر آگے جانے لگے، اور جب کشتی میں سوار ہوئے اور کچھ آگے چلے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے جو ہے نا وہ قرا ڈالا، اور قرا انہی کے نام نکل آئے تو ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور ایک بڑی مچھلی نے ان کو منہ میں لے لیا۔ تو اور اس مچھلی کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، اور چند روز بعد جو ہے مچھلی نے ان کو ساحل پر پھر رکھ دیا۔ تو جب ایسا ہوا تو دوسری طرف یہ ہوا کہ جب عذاب کی صورتحال کچھ تھوڑی سی نمودار ہوئی تو قوم کے جو لوگ تھے، مرد اور عورتیں، سب مل کر صحرا میں نکل گئے اور آہذاری اور توبہ انہوں نے کی اور سچے دل سے ایمان قبول کیا، تو اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن کی تعبیر ہے وہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ہے، فَابْتَلَعَهُ الْحُوتُ نہیں ہے، اس لیے لوگ یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ مچھلی نے انہیں نگل دیا۔ مچھلی نے نگلا نہیں تھا، بلکہ یہ حوت جو ہے یہ بلو ویل جس کو کہا جاتا ہے، بہت بڑی مچھلی جس کا منہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ویسے بھی جسامت اس کی بہت بڑی ہوتی ہے، شاید مخلوقات میں، زندہ مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق یہی ہے۔ تو اس نے منہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر بند کیا تھا، اور کافی دن تک اس کو انہی حالت میں رکھا تھا۔ تو یہ ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ قرآن کی تعبیر ہے جس کی تصدیق جو ہے وہ آج کی سائنس کر رہی ہے کہ حوت جو ویل مچھلی ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کو اپنے منہ میں لے کر رکھتی ہے۔ یہ جو 3 قصے ذکر ہوئے، اس کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے، اور قیامت کا عذاب تو ہے ہی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اور یہ ہماری سنت کے اور طریقہ اور ایک پروسیس ہمارا چلا رہا ہے کہ بالآخر جو ہے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ سورہ یونس کی ابتدا بھی قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اور اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ آخری آیت میں ارشاد یہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے فرما دیجئے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں، یعنی ذمہ دار میں نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ اختیارات ہوں۔ اور اے پیغمبر، آپ اسی قرآن اور اسی کتاب کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو آخر جو ہے وہ اس صورت کا قرآن کے حوالے سے اس ترغیب پر مشتمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔